ایک دن اچانک دو لڑکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوئے اور ایک شخص کی طرف انگلی کر کے کہنے لگے، اے عمر، یہ وہ شخص ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس طرح قتل ہوا ہے؟ پھر اس نے بتایا تو پوری محفل حیران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا ہے جس میں انصاف صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ جائے؟ کیا واقعی کوئی حاکم ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے سامنے کھڑے ایک عام انسان اور ایک مقتول کے ورثاء کے درمیان ایسا فیصلہ کرے کہ سننے والے حیران رہ جائیں؟ اور کیا ہم آج کے دور میں اس انصاف کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ ناظرین، تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جو نہ صرف ہمیں حیران کرتے ہیں بلکہ ہمارے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اور انہی عظیم کرداروں میں ایک نام ایسا ہے جس کا ذکر آتے ہی عدل، دیانت اور خوف خدا کی مثالیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخصیت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی راستے سے گزرتے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا۔ ان کا انصاف ایسا تھا کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیتے تھے، اور ان کی حکمرانی میں ایک عام انسان کو بھی یہ یقین ہوتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اسے انصاف ضرور ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عدالت میں آنے والا ہر شخص امید کے ساتھ آتا تھا، کیونکہ وہاں نہ سفارش چلتی تھی، نہ طاقت، نہ رشتہ داری، بلکہ صرف حق اور سچ کا بول بالا ہوتا تھا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ایک معاشرے کو مضبوط بناتی ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم بھی ایسے انصاف کے متلاشی ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے بھی سچائی اور دیانت پر مبنی ہوں، یا ہم صرف کہانی سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو۔ ان کی مجالس میں جب لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تو وہ صرف ایک خلیفہ نہیں بلکہ ایک ذمہ دار انسان کے طور پر ان کی بات سنتے۔ ان کی آنکھوں میں خوف خدا ہوتا اور ان کے فیصلوں میں عدل کی جھلک نظر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ایک عام شہری بھی اپنے حق کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا، اور اسے یقین ہوتا تھا کہ اس کی آواز سنی جائے گی۔ اور یہی وہ ماحول تھا جس نے اسلامی معاشرے کو ایک مثال بنا دیا۔ اب اسی سلسلے میں ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اور بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں انصاف اور دیانت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی گئیں۔ کبھی کوئی گورنر خود کو عام آدمی کے برابر کھڑا کرتا نظر آتا ہے، کبھی کوئی صحابی اپنے حق کے لیے خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی عورت بھی حق کی بات کہہ کر بڑے بڑے فیصلے بدلوا دیتی ہے۔ یہ سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام میں انصاف صرف حکمران کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور جب ہر انسان اپنے حصے کا انصاف کرنے لگے تو معاشرہ خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں، اپنے رشتوں، اپنے کاروبار میں سچائی کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں انصاف نہیں کریں گے تو بڑے انصاف کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور یہی وہ سوچ ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایک معیار ہیں، ایک پیمانہ ہے جس پر ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان کے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں صرف حیران نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم سچ کے ساتھ ہیں یا صرف سہولت کے ساتھ؟ کیا ہم انصاف کرتے ہیں یا صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو ایک مومن کے دل کو زندہ رکھتے ہیں، اور یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے معاملات میں سچائی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے،
اور جب وہ ظلم سے بچتا ہے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان واقعات کو صرف کہانی نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک واقعہ یا ایک شخصیت تک محدود نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت نظر آتی ہے، جن کی زندگیاں انصاف، سچائی اور خوف خدا سے بھری ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عام چرواہے سے لے کر گورنر تک سب کو ایک ہی قانون کے تحت رکھا جاتا تھا۔ ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک گورنر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کو مارا۔ جب شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اس عام شخص کو حق دیا کہ وہ بدلہ لے، اور فرمایا تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام انصاف کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فیصلے پر سوال اٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی بات واپس لے لی اور کہا کہ عورت نے درست کہا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلطی کی۔ ذرا سوچیں، ایک خلیفہ، ایک حکمران، ایک طاقتور انسان ایک عام عورت کی بات مان لیتا ہے۔ یہ وہ عاجزی ہے جو صرف اس دل میں پیدا ہوتی ہے جس میں اللہ کا خوف ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ ان کا مقدمہ ہوا۔ قاضی نے جب فیصلہ کیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گیا، حالانکہ وہ خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا کیونکہ وہاں حق کو دیکھا گیا، نہ کہ منصب کو۔ یہ وہ اصول ہیں جنہوں نے اسلامی معاشرے کو مضبوط بنایا، اور یہی وہ اصول ہیں جن کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، کیا یہاں طاقتور اور کمزور برابر ہیں؟ کیا یہاں حق اور سچ کو ترجیح دی جاتی ہے، یا ہم نے انصاف کو صرف کتابوں تک محدود کر دیا ہے؟ کیونکہ جب انصاف ختم ہوتا ہے تو ظلم بڑھتا ہے، اور جب ظلم بڑھتا ہے تو معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں بار بار عدل کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے خلاف بھی سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک مومن کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اب ان تمام واقعات کو سن کر ہمارے دل میں ایک خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں انصاف کو اپنائیں، چاہے وہ چھوٹا سا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر عمل کا حساب ہوگا، اور جب ہم اپنے فیصلوں میں سچائی اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں بھی وہی عزت دے گا جو اس نے اپنے نیک بندوں کو دی، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسا راستہ جس میں نہ خوف ہوتا ہے نہ پچھتاوا، بلکہ صرف اطمینان اور سکون ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان انصاف کرتا ہے وہ ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ اب ذرا اس پہلو پر غور کریں جو ان تمام واقعات کی بنیاد ہے، اور وہ ہے خوف خدا، کیونکہ جب تک دل میں اللہ کا خوف نہ ہو انسان کبھی بھی حقیقی انصاف نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کرتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ کہیں کوئی مظلوم تو نہیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں۔ ایک بار ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی گرم کر رہی تھی تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً بیت المال گئے، اپنے کندھوں پر آٹا اٹھایا اور خود جا کر اس عورت کے لیے کھانا تیار کیا۔ یہ صرف ایک حکمران کا عمل نہیں بلکہ ایک ذمہ دار انسان کا کردار ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، یہ احساس ذمہ داری کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی دل میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
جو جانتا ہے کہ ایک دن اسے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہمیشہ حق پر مبنی ہوتے تھے۔ نہ وہ کسی سے ڈرتے تھے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ بدلتے تھے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے تھے۔ اور یہی وہ معیار ہے جو ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کام کرتا ہے تو وہ کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، لیکن جب وہ لوگوں کو خوش کرنے لگتا ہے تو پھر انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور اپنے ہر عمل سے اللہ کو یاد رکھیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہ تمام باتیں سننے کے بعد ایک سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی انصاف کو اسی طرح اہمیت دیتے ہیں جیسے صحابہ کرام دیتے تھے، یا ہم نے اسے صرف ایک نظریہ بنا دیا ہے؟ کیونکہ اصل امتحان یہی ہے کہ جب ہمیں فیصلہ کرنا ہو، جب ہمیں کسی کے حق اور اپنے فائدے میں کسی ایک کو چننا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو ہمارے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انصاف صرف عدالت میں نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، رشتوں میں بھی ہوتا ہے، اور ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ملازمین کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اگر ہم اپنے معاملات میں سچائی اختیار نہیں کرتے، تو پھر ہمیں بڑے انصاف کی بات کرنے کا حق نہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم خود کا استحساب کریں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور اپنے اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اور جب ہم خود کو بدلیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بدل جائے گا، اور یہی وہ مقصد ہے جو ان تمام واقعات کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کہ ہم صرف سنیں نہیں بلکہ عمل کریں، صرف متاثر نہ ہوں بلکہ بدل جائیں، کیونکہ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اب وہ واقعہ جسے سن کر نہ صرف آپ حیران ہوں گے بلکہ آپ کے دل میں انصاف کی ایک نئی تعریف پیدا ہوگی۔ ایک دن اچانک دو لڑکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوئے اور ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، اے عمر، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ محفل میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھا، کیا تم نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا۔ اب حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے انکار نہیں کیا بلکہ خود اعتراف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید پوچھا کہ کس طرح یہ قتل ہوا، تو اس نے بتایا کہ وہ شخص اس کی زمین میں داخل ہوا اور اس کے اونٹ کو نقصان پہنچایا۔ غصے میں آ کر اس نے ایک پتھر مارا جو اس کے سر پر لگا اور وہ مر گیا۔ یہ سن کر پوری محفل حیران ہو گئی۔ اب معاملہ واضح تھا، قتل ہوا تھا اور قتل خود اعتراف کر رہا تھا، شریعت کے مطابق قصاص کا حق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تمہیں اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے صرف 3 دن کی مہلت دے دیں تاکہ میں اپنے گھر جا کر اپنے بچوں اور مال کا انتظام کر سکوں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کی ضمانت کون دے گا اگر وہ واپس نہ آیا تو؟ محفل میں خاموشی چھا گئی، کوئی آگے نہ بڑھا کیونکہ یہ جان کا معاملہ تھا، لیکن اسی لمحے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ دن گزرنے لگے، وقت قریب آیا، لوگ سوچنے لگے کہ شاید وہ واپس نہ آئے اور وہ صحابی مشکل میں پڑ جائیں، لیکن جیسے ہی وقت ختم ہونے کے قریب آیا وہ شخص واپس آ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم واپس کیوں آئے؟ تم تو بھاگ سکتے تھے۔
اس نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ مسلمانوں میں وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے اس کی ضمانت کیوں دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ سن کر مقتول کے بیٹوں کے دل بھی بدل گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں میں معاف کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انصاف، سچائی، وعدہ اور معافی سب ایک جگہ جمع ہو گئے، اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر ہمارے اندر سچائی ہو، وعدے کی پاسداری ہو اور معاف کرنے کا جذبہ ہو تو ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی بن سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی سچ بولنے، انصاف کرنے، وعدہ نبھانے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔